شیخ صاحب یہ کیا تمام قسم کے شاعروں پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں شاعر، ہاں بالکل بالکل کنفرم. ان کا سوال یہ کوئی مستثنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک آیت جو پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک چیز یہ اس لیے کہ انہوں نے سوال اس لیے کیا میں بتاؤں آپ کو. سورہ شورا 26 سورت ہے اور یہ انہوں نے دیکھیے یہاں پر جب میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے، میں پوری پڑھ دیتا ہوں. سورہ شورا 26 سے 221 سے لے کے 227 جو شورا جو پوئٹس ہیں ان کی 227 آیت ہے. اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ایسا کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ یہ اس سے مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے. کچھ شاعر سم پوئٹس آر ایکسیپشن ٹو دا رول. لیکن میں بتاتا ہوں، دیکھیے یہاں پر حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. بھائی یہ سن لیں آپ لوگ، کیا باتیں کرنے لگے. ہاں تو پوچھیں. سورہ شورا پوئٹس 26 سورت ہے. 221 تو میں نے پڑھی تھی لیکچر میں. 221 سے لے کے 227 جو اصل آیت ہے وہ ہے 227، جس کی بیس پہ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ شاعر جو ہیں اس بات سے ایکسیپشن ٹو دا رول ہیں، مستثنا، یعنی کچھ شاعر ان کی طرح صحیح ہیں. تو میں اس کو شروع سے پڑھ کے یہاں تک سمجھاؤں گا آخری آیت، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سے مستثنا نہیں ہے. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اسیم، ہر گناہگار جھوٹے بہتان لگانے پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سماعت میں القا کرتے ہیں، ان کی اکثریت جھوٹی ہے. والشعراء، اور شاعروں پر. یتبع الغاوون، وہ اتباع کرتے ہیں اپنے ٹیمپٹیٹرز کی. اب ان کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں لکھا ہے الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تو نہیں دیکھتا ان شاعروں کو وادیوں میں گمراہ سردا ہے، مطلب وادیوں میں ایسے بھٹکتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ شاعر جو کہتے ہیں اس پہ فیل ہی نہیں کر سکتے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شاعر جو ہیں وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو منہ سے کہتے ہیں اس کو کر بھی نہیں سکتے، جو بھی کہہ رہے ہیں. نہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں، کر سکتے ہیں یہ؟ کون تھے یہ؟ نہیں بھائی کون کہہ رہا، بیٹھ جائے. آپ دیکھیں نا، یہی تو بات ہو رہی ہے نا. یہ وہی اقوال زری بولا آپ نے. اقوال زری اس آیت کے آگے کچھ ویلیو نہیں ہے، سمجھ لیں. یہ بات سمجھیں. پرنسپل یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ وادیوں میں گمراہ بھٹک رہے اور ان کے اوپر نازل ہونا شیاطین. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اور آگے دیکھیے اب الا الذین آمنوا، ایکسکیوز می سنیں بھائی، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. اب یہ جو لوگ ملا عالم ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے الا الذین آمنوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے سوائے جو لوگ ایمان لائے اور صحیح نیک عمل کیے وہ کر سکتے ہیں شعر و شاعری. سن رہے ہیں میری بات؟ ہولڈ آن، یہ اس آیت کی بات کروں. الا الذین آمنوا، انہوں نے وہ شاعروں کو انکلوڈ کر لیا جو کہ نیک شاعر ہیں. دیکھیے اب اس کی آیت کا اصل روح کیا ہے. وہ شاعر جو کر رہے تھے شاعری، جن پہ شیاطین نازل ہو رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے یہ وادیوں میں ایسے بھٹکتے پھر رہے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. سوائے الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ ایمان لے آئے کہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں شاعروں پر، ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور صحیح عمل کیا کہ شاعری چھوڑی. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے بڑھا دیا. یہ پورا ایکشن ہے اس میں. الا الذین آمنوا، سوائے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صحیح عمل کیا، صحیح کریکشن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے بڑھا دیا. تو شاعری چھوڑ دی. یہ تھوڑی کہ شاعری کر رہا ہوں، ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کیا. کیونکہ ان کے ذہن میں اتنی زیادہ آیات، جب میں بھی بتا رہا تھا کہ شیطان ریلیکس نہیں کرتا تو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں، آیات کو، اس روح کو اتنا ریپیٹ کریں، آیات کو اتنا ریپیٹ کریں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. تو وہ ذکر کر رہا ہے کیونکہ وہ شعر و شاعری میں انوالو ہے. اگر تو الا الذین آمنوا، سوائے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صحیح عمل کیا، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر بڑھا دیا. اور آگے وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جو ان کے اوپر ظلم ہو چکا تھا کہ شعر و شاعری کر رہے تھے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان قریب جان لیں گے ظالم جو کر رہے ہیں اگر شاعری کہ اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ کس کروٹ بیٹھیں گے وہ یہ کہہ کے نکلنا جائیں. اور قرآن میں سورہ یاسین میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں اس کو اللہ کہہ رہا ہے شعر و شاعری کا, اور 2-3 آیتیں ہیں, 36 صورت ہے, اور کہتے ہیں یاسین صورت جو ہے پتہ نہیں 65 سورہ یاسین 36 اس کی 69 آیت دیکھیے. وما علمناہ الشعر, ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي لا, اور اس کے شان کے خلاف ہے کہ شعر و شاعری کرے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, بے شک یہ اگر ہے تو سوائے نصیحت اور قرآن واضح, قرآن مبین. وعلمناہ الشعر, اور ہم نے اس کو علم دیا شاعری کا. وما ينبغي لا, اور اس کے شان کے خلاف ہے, شان ہی نہیں کہ وہ شاعری کرے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, بے شک یہ اگر ہے تو ذکر ہے اور قرآن ہے مبین, واضح قرآن. تو یہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا لوگ, ان کو یہ پتہ نہیں کہ سورہ 69 میں اللہ کہہ رہا ہے رسول کے لیے شان نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے, اور اس کو شاعری کا علم نہیں دیا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء جو پوئٹس ہے شاعروں پر بھی سورت کا نام ہے ایک, آپ سمجھ رہے ہیں. اور دیکھیے 69 ایک اور آیت پڑھ دوں میں تیسری, اس میں 69 کی 39 کی 69 سورت الحاقہ اس کی آیت یہ دیکھیں. انہو ایک قرآن میں سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 39 40 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں. انہو لقول رسول کریم, بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم کم ایمان لاتے ہو. وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ولا بقول کاہن, اور یہ کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو, قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے انہو لقول رسول کریم, یہ رسول کریم کا قول ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم تھوڑا ایمان لا رہا ہو. وما انہو لقول رسول کریم, بے شک یقیناً یہ قول رسول کریم ہے. وما ہوا بقول شاعر, یہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے, یعنی ڈینائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم تھوڑا ایمان لاتے ہو. پھر کہتا ولا بقول کاہن, کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو اس 3 آیتوں میں سورہ یاسین میں اور شیاطین نازل ہو رہے ہیں. ہر 3 جگہ میں بتا رہا ہوں کہ شاعری کو اللہ کہہ رہا ہے یہ شاعری اس پہ زیب بھی نہیں دیتی, کیونکہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ شعر چاہے وہ حمد ہو, کیونکہ کیا الحمدللہ رب العالمین کافی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, کیا کہہ رہے ہیں, حمد رب العالمین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ, اللہ کہہ رہا ہے صبح شام ہماری ہم کرتے ہیں لوگ, جو کوئی آسمان و زمین میں, وہ یہ ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ وہ آپ بتائیے نعتیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ یہ ہم کر رہے ہیں جو ہم دن رات صلات پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. یہ جو آپ بیٹھے سن رہے ہیں یہ حمد باری تعالیٰ ہے. آیات جو سن رہے ہیں یہ حمد باری تعالیٰ ہے. آپ پڑھ رہے ہیں کچھ اور شعر و شاعری, اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو ہم تعریف کر رہے ہیں. اللہ کی تعریف نہیں, یہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر. یہ کسی بڑے آدمی کا آپ نام لے کے مجھے مت ڈرائیں, اپنے آپ کو ڈرائیں کہ قول زری نہیں ہے. یہ شیطان نے کیا کیا, رسولوں, پیغمبروں اور بڑے بڑے لوگوں کی دشمنی کی, ان کا نام لے لے کے ایسی ایسی باتیں لکھ رکھی ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کہہ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ شاعروں پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے اور یہ رسول کے شان نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے, تو آپ یہ سمجھے کسی بزرگ کا نام لے کے آپ نے کسی جسٹیفائی ہو جائے, تاکہ قوالی جسٹیفائی ہو جائے, تاکہ جناب نعتیں جسٹیفائی ہو جائے, تاکہ وہ اللہ کا جو یہ گانے اور سب ڈول لپک کے سب نہ ہو جائیں. تو یہ سمجھ لیے یہ بڑا یہ میرا کچھ نہیں, یہ سب پلان ہے شیطان کا. ساری پلاننگ شیطان نے کی ہوئی ہے. ساری ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ آدمی مجبور ہے سننے کے لیے کہ بھائی انہوں نے کہہ رکھا ہے, بزرگ تھے, انہوں وہ شعر و شاعری کرتے تھے, تو اب ہم کچھ کہہ نہیں سکے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اصحابی تھے, اس کا حصہ بنا دیا. تو اب وہ اجازت مل گئی. تو یہاں بھی لکھا تھا کہ کسی بھی قول کے ساتھ, رسول قرآن مجید اللہ کا رسول کا قول ہے, اس کے ساتھ شعر کو یہ کہانی مت سناؤ.
آیت پڑھ دو, آیت کے معنی بتا دو, اس کی سینس بتا دو. شعر و شاعری پڑھ رہے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں, تو وہ رسول کا قول اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ چیز اس کا جواب تھا.